ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہے جی جی ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی ہیں, ہمارے دلوں کے قریب ہیں, بس وطن سے دور ہیں. منال سرور ہیں جنہوں نے ہمیں یو اے ای سے جوائن کیا ہے, ایونٹ مینجمنٹ ریاض سعودی عرب سے سوری, اور ایونٹ مینجمنٹ دیکھتی ہیں اور ویمن امپاورمنٹ پہ بھی گفتگو رکھتی ہیں. عمیر رشید ہیں جو اے سی سی دبئی میں ہیں اور دبئی سے وہ ہمیں رابطے میں رہتے ہیں. منال سب سے پہلے تو یہ اور عمیر آپ دونوں کو تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے شو میں وقت دیا. السلام علیکم. سوری میں نے آپ کو موقع نہیں دیا. منال سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے ایونٹس کرتی ہیں آپ, کوآپریٹ ایونٹس کرتی ہیں اور یا پرسنل اس طرح کے شادی بیاہ برتھ ڈیز اس طرح کے ایونٹس کرتی ہیں, اور یہاں ادھر ریاض میں کتنی فیسلٹی ہے, کتنی اسپیس ہے اس سیکٹر میں؟ ٹھیک ہے, السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار گیونگ می دس چانس کہ میں اس بارے میں بات کر سکوں. جی سب سے پہلے تو بائی پروفیشن میں آئی ٹی پروفیشنل ہوں اینڈ میں ایز این انٹرپرائز آرکیٹیکٹ کام کر رہی ہوں ریاض میں. اینڈ اس کے ساتھ جو ہے جہاں تک ایونٹس کی بات ہے, یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ریاض میں پاکستانی کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے, اور پاکستان کے سے ریلیٹڈ جتنے بھی یہاں پہ ڈیز ہیں, چاہے وہ 14 اگست ہو جائے 6 سپٹمبر ہو جائے, وہ بہت ایکٹیولی منائے جاتے ہیں. تو اس معاملے میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے, بہت کنیکٹڈ ہے, اور پاکستان کے ہر دن کو بہت ایکٹیولی مناتی ہیں. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے اسپیس کے حوالے سے, تو سعودی اس وقت ایک گروئنگ مارکیٹ ہے, اور یہاں پہ اس چیز کا بہت اسکوپ ہے. اور سب سے اچھی بات مجھے سعودی کی اور ریاض کی پرٹیکولرلی یہ لگتی ہے کہ یہ انوائرمنٹ فیمیلس کے لیے ایک بہت سیف انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ آپ کے لیے لرننگ اپارچونیٹیز, گروئنگ اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اور ہمارے لیے فیمیل کے لیے کیا میٹر کرتا ہے؟ سیف انوائرمنٹ, سیکیورٹی, اور ایک لرننگ کے لیے ایک گراؤنڈ وچ از اویلیبل ان سعودی عربیہ, اینڈ دا انوائرمنٹ از ریئلی نائس فار گروئنگ اینڈ فار موونگ فارورڈ. جی عمیر آپ بتائیے گا, دبئی میں ویسے تو دبئی مطلب ایسا ہے کہ آپ کراچی سے لاہور, لاہور سے کراچی, پاکستانی بھی اس طرح جاتے ہیں اور بڑے پاکستانی رہتے بھی ہیں. کیسی کمیونٹی وہاں پر آپ بتائیں اسٹیبلش ہے, لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, پاکستان کی کس طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں, تھوڑا بتائیے وہاں کے حالات و واقعات میں. بالکل, جیسے کہ ابھی منال نے ذکر کیا کہ سیکیورٹی از دا فرسٹ تھنگ فار ایوری پرسن. تو یہاں پہ جو سب سے مین جو چیز ہے وہ آئی تھنک پرسپیکٹیو سے سیکیورٹی ہی ہے, کہ ایک انڈیویجول جب یہاں کے رہتا ہے تو اس کو کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار میرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو جائے گا, کوئی کرائم سین یا کچھ اس طرح کی کوئی ایز سچ ایکٹیویٹیز یہاں پہ انوالو نہیں ہوتی. سیکنڈلی کمیونٹی کی جو بات کریں تو کمیونٹی آئی تھنک یہاں پہ دو طرح کی ہیں. ایک تھوڑا سا لیبر جو طبقہ ہے ہمارا وہ رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ایک ہماری کلاس وہ ہے کہ جو کہ یہاں پہ کام کرنا ایگزیکٹوز بیسکلی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ بہت جو بیلنس ہے وہ ایک طرح سے مینٹینڈ ہے, اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. اور اگر بات کی جائے دبئی کی خاص طور پہ, کیونکہ دنیا میں جتنی بھی آٹومیشنز کہہ لیں یا پھر انٹیگریشن کہہ لیں ایز رسپیکٹ ٹو آئی ٹی یا پھر سسٹمز, تو وہ میجر جو ہے وہ یہاں پہ ہی ہیں, اور یہاں پہ ہی جو ہے وہ سب سے پہلے آتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی کافی زیادہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. اور ابھی اگر جیسے سعودیہ کی بات کی جائے تو گروئنگ مارکیٹ ہے, بالکل ہے. دبئی آلریڈی ایک میچیورڈ مارکیٹ ہو چکی ہے, اور یہاں پہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ پھر اسی حساب سے ہی آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب یہاں پہ ایک بندہ اگر جاب کے لیے آ رہا ہے یا پھر تو وہ اس کو ایسا لگے کہ یار مجھے جاب نہیں ملے گی, ایسا نہیں ہے. اپرچونیٹیز کا دریا ہے, آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کس گول سے آ رہے ہیں, آپ کس مشن سے آ رہے ہیں, یہاں پہ آپ کا ایک پورا ایک سٹانس کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2030 کا ویژن جو ہے محمد بن سلمان, بالکل اس پہ دیکھیں تو وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ منال آپ جی آپ سے یہ سوال ہے, سوری میں نے آپ کا نام نہیں لیا. 2030 کا جو ویژن ہے, جو پرنس کا ویژن ہے, اس پہ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ 2030 کا جو ویژن ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ویژن ہے. اس میں بہت انوویشن ہے, اس میں بہت کریٹیوٹی ہے, اینڈ اس میں بہت ٹرانسفارمیشن ہے. تو وہ جو ایک ویژن ہے آئی تھنک
وہ اٹس سیلف ایک بہت بڑا آئیڈیا ہے، اور انشاءاللہ جس طریقے سے سعودی عرب اس پہ کام کر رہا ہے، دیٹ از ونڈرفل جاب اینڈ اے ونڈرفل ویژن. ساتھ میں ہماری باقی کمیونٹیز کا بھی اس میں بہت پارٹیسپیشن ہے. مجھے اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایکسپرٹس ہیں یہاں پہ، امپلائڈ ہیں، اپنا اپنا جو اسکل سیٹ ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. منال یہ بتائیے کہ 2030 کے اس ویژن میں آپ دیکھتی ہیں کہ خواتین کو، اینڈ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے، انلائٹن ماڈریشن جیسے زہیب کہہ رہے ہیں، کیا آپ دیکھتی ہیں، آپ ویمن امپاورمنٹ پہ بھی بات کرتی ہیں، کیا آپ دیکھتی ہیں کہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی انڈیپینڈنسی کو بھی فوکس کیا جائے گا؟ بالکل، بہت زیادہ. اور میں آپ کو دیکھیں، میں تو یہاں رہ رہی ہوں اور یہ میں ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ آئی تھنک دس از دا سیفسٹ پلیس فار اے وومن ابھی سے. ٹھیک ہے، ابھی تو ویژن پہ صرف کام ہو رہا ہے، اور صرف کام کے ہی دوران انڈیپینڈنس کہہ لیں، فریڈم کہہ لیں، اور سب سے بڑھ کے دو چیزیں ہوتی ہیں، سیفٹی اور رسپیکٹ. تو جس طریقے سے، اور صرف یہ نہیں کہ یہ چیزیں صرف ان کے لوکل خواتین کے لیے نہیں، یہ چیزیں ان کی ایکسپرٹس کے لیے بھی، یعنی ہم جیسی خواتین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھر بار چھوڑ کے کام کرنے کے لیے یہاں پہ سعودی عرب میں آئے ہیں. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک وائڈ لیول پہ یہ چیز فالو ہو رہی ہے، نہیں، یہ چھوٹے یہ گھر میں بھی فالو ہو رہی ہے، یہ آپ کے ورک پلیس میں بھی فالو ہو رہی ہے. سعودی عرب کا جو ورک پلیس ہے وہ وومن کے لیے اتنا سیف ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میری دعا ہے کہ پاکستان میں بھی ہم اسی طریقے کا انوائرمنٹ پائیں، اور ایک ایگزمپلری انوائرمنٹ ہے. اور انشاءاللہ میں تو بہت خوش ہوں کہ یہاں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے، اور جب مجھے موقع ملے گا یہ اویئرنیس کریٹ کرنے کا. بالکل پاکستان کے لیے. اچھا عمیر، آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو آپ اینالائز کرتے ہیں اس فیلڈ کو جس ملک میں آپ نے پہلے کام کیا ہوتا ہے، پھر آپ جہاں آپ کو جاب ملی ہوتی ہے تو آپ دو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ اگر ہو جائے تو ہمارا ملک ترقی کر جائے. تو کون سی ایسی دو تین چیزیں ہیں؟ انویسٹمنٹ کے بڑے مواقع ہیں، اس طریقے سے وہ نہیں آ رہی ہے پاکستان میں. اس پر سوچا آپ نے؟ اگر سوچا تو بتائیے ضرور. اچھا، ایک تو پہلا جو سوال آپ کا کہ یہ ہو جائے پاکستان میں تو پھر ہم بھی سب خوش ہو جائیں، تو آئی تھنک اس کے بھی دو پرسپیکٹیوز ہیں. سب سے پہلا تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ امپلائیز کو اپنے ڈیل کس طرح سے کر رہے ہو، آپ کا جو ورک لائف بیلنس ہے وہ کس طرح سے مینٹین ہوا ہوا ہے. اکثر پاکستان میں لوگوں کو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دو چیزوں کی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کسی طرح گھر پہنچنا ہے ٹریفک سے اور ان سب چیزوں سے نکل کے، تو وہ ایک بندہ تھوڑا سا ٹینشن میں رہتا ہے. پھر اس کے ساتھ جو وہ اپنا ایک ورک لائف چلا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر بیلنس تھوڑا سا جو ہے نا امبیلنس ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ ورک لائف بیلنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہاں پہ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو موسٹلی لوگ سوچتے ہیں، بالکل ایسا کرتے ہیں، اور آج کل جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کی، کہ آپ تھرڈ پارٹی کو اپنی جو ہے کوئی ایک آپ اپنا ڈپارٹمنٹ کوئی آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ لیٹ سے اگر پاکستان میں کوئی آپ کو ایک آفس آپ کریٹ کرتے ہیں جس کی سروسز آپ پاکستان سے دے رہے ہیں، بٹ وہ آفس جو ہے وہ ان ایکچوئل کسی اور کنٹری میں، تو آپ کا کیا ہے کہ جو ریونیو ہے یا کہ جو آپ کی جو انکم اسٹریم ہے وہ آپ کی ڈالرز میں ہو رہی ہے، جبکہ ایکسپینس جو ہے وہ آپ کا PKR میں ہو رہا ہے. تو اس طرح سے لوگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. عمیر اور منال، آپ دونوں کا بہت شکریہ.